بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم اردو کی چھٹی کتاب میں سے شعر میسور ٹیپو سلطان پڑھیں گے۔ شعر میسور ٹیپو سلطان جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی رہتا تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا۔ شاباش بچوں، یہ جو ہے شعر میسور ٹیپو سلطان، یہ جنوبی ہندوستان میں میسور ایک تاریخی شہر کا نام ہے۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس علاقے میں حیدر علی نام کا ایک سپاہی رہتا تھا۔ آج سے تقریباً کتنے سال پہلے؟ 250 سال پہلے۔ تو اس علاقے میں کون رہتا تھا؟ حیدر علی نام کا ایک سپاہی رہتا تھا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا ہوا میسور کی ریاست کا حکمران بن گیا، اور وہ اتنا ہمت والا تھا، حوصلے والا تھا، اس نے ترقی کرتے کرتے وہ ریاست کا کیا بن گیا؟ حکمران بن گیا۔ 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے مدراس میں اپنا اقتدار قائم کر لیا تھا، لیکن 18ویں صدی کے آخری حصے میں انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ وہاں پہ اپنا اقتدار، اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایک کر کے جنوبی ریاستوں کو زیر کر لیں اور اپنی حکمرانی قائم کر لیں، اور انگریز کیا چاہتے تھے؟ ہم جنوبی ریاستوں کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ انگریزوں نے بعض دیسی ریاستوں کی مدد سے حیدر علی کی قوت کو کچلنا چاہا، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ حیدر علی بھی انگریزوں کی چالوں کو خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے تنہا تنہا اکیلے انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوایا۔ سن 1782 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت کے بیٹے فتح علی ٹیپو کی عمر 20 سال تھی۔ حیدر علی نے ٹیپو کو اعلیٰ ترین تعلیم کا انتظام کیا تھا اور اس کو بہترین جنگی تربیتیں دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت کس کو کہتے ہیں؟ حوصلے مند اور دلیر تھا۔ سیر و تفریح میں بھی ٹیپو کو شیر کا شکار بہت پسند تھا۔ وہ تلوار سے شکار کرتا تھا، شیر کو بندوق سے مارنا بزدلی سمجھتا تھا۔ دیکھو بچوں، وہ کتنا کیا تھا؟ بہادر تھا۔ وہ شیر کو تلوار سے مارنا کیا سمجھتا تھا؟ بزدلی سمجھتا تھا۔ اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی وہ تخت نشین نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کا یہ قصہ ہے، ایک واقعہ ہے کہ ایک روز ٹیپو ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ شکار کو گیا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک فرانسیسی افسر کے ساتھ کس کو گیا؟ شکار کرنے کو گیا۔ شیر سامنے آیا تو افسر نے بندوق تان لی۔ جو ہی انہوں نے وہاں پہ دیکھا شیر سامنے آ گیا تو افسر نے کیا کیا؟ بندوق تان لی۔ ٹیپو نے ساتھ جپڑ کر شیر پر ٹیپو نے اس کو روک دیا۔ تو ٹیپو نے کیا کیا؟ اس فرانسیسی افسر کو روک دیا اور تلوار کی ایک ہی وار میں شیر کو ادھر شیر تیزی سے ان دونوں پر لپکا۔ ٹیپو نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چھپڑ کر شیر پر وار کیا۔ تلوار کو ایک ہی وار میں شیر کی چاروں ٹانگیں اس کے جسم سے الگ کر دیں۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد سے ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ دیکھو بچوں کہ وہ کتنا بہادر تھا۔ اس نے شیر کو اپنی تلوار سے مارنا کیا سمجھا؟ بندوق سے مارنا اس نے کیا سمجھا؟ بزدلی سمجھا، اور تلوار کے ایک ہی وار میں شیر کو چاروں ٹانگوں سے الگ کر دیا، جسم سے الگ کر دی۔ فرانسیسی افسر یہ دیکھ کر کیا ہو گیا؟ حیران ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ٹیپو کو شیر میسور کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ ٹیپو اپنے والد حیدر علی کے ساتھ بہت سی جنگوں میں شریک ہو چکا تھا۔ جب وہ تخت نشین ہوا تو جنگوں کے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے تھے۔ انگریز بار بار ریاست پر حملہ کر رہے تھے کیونکہ وہ اس ریاست پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 2 سال مسلسل جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ تو کیا کہتے ہیں؟ لیکن 2 سال بعد کیا ہوتا ہے؟ مسلسل لگاتار جنگ کے بعد سن 1784 عیسوی میں کیا کیا؟ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو اپنی شرائط صلح کرنے کے لیے مجبور کر دیا، کہ اس نے اپنی شرائط پر ان کے ساتھ صلح کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیداد اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ آخری جنگ سن 1799 عیسوی میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے
غداری کر کے مدد کی اور سرنگاپٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے: گیدڑ کی سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ہاں شاباش بچوں، یہ جو رہ گیا ہم باقی کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو اس سے سبق سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سبق کہ دیکھو وہ کتنا کیا تھا، بہادر تھا، کتنا پہلوان تھا، اس نے کس طرح جنگیں لڑی اور کس طرح اس نے اس کو کیا کیا، اس کی ٹانگوں کو توڑ کر جسم سے الگ کر دیا۔ انشاءاللہ باقی ہم نیکسٹ